نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا تو میں اس شخص کو اس آدمی سے زیادہ دیتا ہوں جو مجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو اس آدمی سے زیادہ دے گا جو دعائیں مانگ رہا ہے۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے اور وہ دن اور رات اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ دو آدمی قابل رشک ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قابل رشک وہ آدمی ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، یا وہ ڈاکٹر ہے، یا کوئی بڑا بزنس مین ہے، وہ قابل رشک ہے۔ لیکن بات یہاں اس کے مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہی اشخاص ایسے ہیں جو قابل رشک ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھو جس طرح کہ آپ دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ تو محترم بھائیو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے یہ حدیثیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان احادیث پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔